अस्सलाम वालेकुम and welcome to Game Set Match. Another new day, another new show. और Australia versus Pakistan is the main core focus right now. क्योंकि एक दिन रह गया, यानी कल से जो है शुरू हो रही है सीरीज का आगाज हो रहा है, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे. साथ साथ पाकिस्तान कप की भी कल शुरुआत हो गई, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे. वुमेन क्रिकेट को भी थोड़ा सा टच करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे डिस्कशन पॉइंट्स होंगे. मेहमान भी हमें ज्वाइन इन करेंगे. सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil, अस्सलाम वालेकुम and good evening आप सबको. यप, it's the eve of that very big test series जिसका हम काफ़ी अर्से इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि काफ़ी सारे दोस्तों को तो यानी वो टाइम जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि they left us high and dry while all set for that series छोड़ के गए थे, तो उस वक्त लोगों के जहन में ये सवाल आया था कि भाई वो जो ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान आना है तो क्या वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेंगे. सो मेरे ख्याल से वेल टच वुड अभी सीरीज़ का आगाज़ ऑफिशियली नहीं हुआ है, बट लग यही रहा है कि इंशाल्लाह सीरीज़ का आगाज़ हो भी जाएगा. एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट इट. और जिस तरह की सवेरा टिकट सेल्स रावलपिंडी में चल रही हैं, आई थिंक कल पीसीबी ने आखिरी सेट ऑफ टिकट्स जो हैं वो भी सेल पर भेज दिए हैं और वो भी हाथों हाथ उठ गए हैं. इसका मतलब ये दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फुल ग्राउंड, not just in 1 or 2 days बल्कि all 5 days, something very very unusual for test cricket in Pakistan. डेफिनेटली. और अदील कुछ ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे चांदरात नहीं होती, चांदरात टाइप की फीलिंग हो रही है कि कल से जो है ये सीरीज शुरू होगी. और जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो डरे हुए सब हैं. सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो है कि नहीं जी पहली बॉल पड़ जाए. अभी भी किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया आ रही है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रही है, तो वो आगे से जवाब ये आता है पहली बॉल पड़ने दें. सो इस पहली बॉल का इंतज़ार है. बट 10 बजे कल सुबह जो है वो शुरू होना है, आगाज़ होना है टेस्ट मैच का, पहला दिन होगा. और बहुत सारी बातें हैं, क्या 11 खेलेगी, क्या होगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, बेस्ट 11 हमारे पास क्या अवेलेबल है कि नहीं है. बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैकेज और फिर कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं. इंतजार की घड़ियां खत्म. तारीखी टेस्ट सीरीज के आगाज में बस चंद घंटे बाकी. 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तानी सरजमीन पर एक्शन में होगा. पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम और टेस्ट के नंबर 1 बॉलर पैट कमिंस मद्दे मुकाबले आएंगे. दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज मानिस लबुशेन सामना करेंगे शाहीन अफरीदी का. डेविड वार्नर का मुकाबला होगा 19 साल फास्ट बॉलर नसीम शाह से. बाबर आजम कहते हैं पिंडी की पिच फास्ट बॉलर को मदद देती है. फाइनल 11 का फैसला पिच और मौसम देखकर करेंगे. हमारे जो मेन प्लेयर्स है थोड़ा वो इंजरी के शिकार हुए, कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो ये मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ लाइफ है. कोशिश यही है कि बेस्ट कम्बिनेशन खिलाया जाए. वन ऑफ द बेस्ट साइड है ऑस्ट्रेलिया और आप उनको इजी नहीं ले सकते. ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस ने कहा प्लेइंग 11 का फैसला नहीं किया, लेकिन 3 फास्ट बॉलर्स या 2 स्पिनर्स खिला सकते हैं. Stats seem to favour fast bowlers here. Yeah, it looks like a good wicket, so I don't think it's going to be a seaming or swinging all over the place, but yeah, I think there'll be enough there. टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है. 3-0 से कामयाबी कौमी टीम को 4थे नंबर पर पहुंचा देगी. तो बस शिद्दत से इंतजार है कि कब ये घड़ियां खत्म हो और कब शुरुआत हो उस पहले दिन की. पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की शुरुआत हो. और उसी के साथ जब मैं डिस्कशन की बात करती हूँ तो हम अपनी इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. सो आज के हमारे मेहमान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान जलालुद्दीन साहब, एज चीफ सिलेक्टर भी रहे वुमेन क्रिकेट की. जब मैं बात करूँ, खुश आमदीद आपको गेम सेट मैच पे. शुक्रिया आप लोगों का, दोनों का शुक्रिया इनवाइट करने का. नहीं सर, मैं तो एक बड़ी बुनियादी और एक फंडामेंटल सी बात पूछ रहा था. वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सीरीज. में खाता जिसको पाकिस्तान में ज़रा सा भी क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, बल्कि मुझे तो वो भी लग रहा है कि वो जो लोग 3-4 ओवर बैठ के देखेंगे वो अभी ट्वीट या फेसबुक पे लगाने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट. सो एक्साइटमेंट तो इस सीरीज के हवाले से ज़बरदस्त है सर. जाहिर है, देखे ना, एक तो इतनी बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया का नाम है और इतने अरसे बाद आ रही है और यहाँ क्रिकेट ऑलरेडी रिवाइव हो गई है और बड़ी टीमों का यही था कि वो नहीं आएंगी. इन सब चीज़ों को देखते हुए और टीम को देखते हुए कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम उनकी है और अभी उन्होंने एशेस भी हराया है, तो एक्साइटमेंट तो है. और ये नहीं पता कि हमारी टीम का एक्साइटमेंट है या नहीं है, या वो डरे हुए हैं ये मैं कह सकता हूँ. आम पब्लिक का तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखें ना इतने अरसे बाद एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी. अगर बारिश तो नहीं है कल,
نہیں بارش تو دیکھیں ایکسپیکٹڈ ہے اگلے, ہاں جی بالکل, رات میں ویسے بارش ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا وکٹ ہو سکتا ہے کہ فیوریبل ہو جائے بولرز کے لیے. ظاہر آگے چل کے آپ کے ساتھ ذرا تفصیل سے بھی ہم بات کریں گے, بیکاز بولنگ سائڈ پہ پاکستان تھوڑا سا ویک دکھنے لگا ہے اچانک جب سے یہ انجریز کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. لیکن انجریز اور کووڈ اور یہ سارے جو معاملات سامنے آئے ہیں اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم شاید اپنی جو فیوریٹ فرسٹ 11 تھی وہ نہیں اتار سکیں گے پہلے ٹیسٹ میں. بٹ ذرا میں کئی سال پیچھے جاؤں, 1982 آپ کا ڈیبیو لاہور میں آسٹریلیا کے اگینسٹ تھی. پہلے تو وہاں ذرا اس کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے کی بات کریں جو ہیٹرک میں نے کی حیدرآباد میں اگینسٹ آسٹریلیا, وہ ظاہر سی بات ہے that was the pinnacle, ٹیسٹ میچ سے پہلے تھی. اور پھر اس کے بعد انفیکٹ سیکنڈ ون ڈے لاہور ہوا تو لاہور میں گیا کھیلنے ون ڈے, کیونکہ میں اسکواڈ میں نہیں تھا ٹیسٹ کے. تو سیکنڈ ون ڈے جب ہوا تو وہاں بھی میں نے اچھی پرفارمنس کی, دو اوپنرز کو آؤٹ کر دیا ون ڈے میں. جلدی آپ کسی کو آؤٹ کر دیں دیٹ از پرفارمنس. تو اس کے بعد میں دل میں سوچا تھا شاید مجھے ٹیسٹ بھی ملے گا یہ والا. تو میں نے پوچھا مینیجر صاحب سے بھائی میرے لیے کیا حکم ہے, تو انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے آپ واپس جائیں. تو میں وہاں قذافی میں میچ تھا, اوپر آپ کو ہیڈ آفس ہے, وہیں سے ٹکٹ منگایا اور میں آ گیا. مگر میرا روم میٹ ون ڈے میں محسن خان تھے, تو میں نے ان سے کہا یار یہ تو بڑی زیادتی ہے, میں وہاں یہ اس طرح سے لینگویج یوز کرا کہ جتنی جلدی سے گھر چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں میں بات کروں گا عمران سے. تو میں واپس آ گیا اپنی, یہاں ہماری فرسٹ کلاس چل رہی تھی. اگلے دن آ کے میں نے الائٹ بینک سے کھیلتا تھا, ان کا میچ شروع کر دیا. پہلے دن ختم ہو گیا. جب میں اگلے دن صبح گراؤنڈ پہنچا تو انہوں نے کہا جی واپس لاہور پہنچے. تو واپس لاہور بھاگے. پتہ چلا جب نائٹ ہو رہا تھا تو وہاں گیا تو عمران کہا کس نے آپ کو بھیجا تھا, آپ کا تو چانس ہے میچ میں. تو آپ نے بتایا پھر کس نے مجھے کہا تھا؟ ظاہر ہے انہیں پتا تھا, وہ تو میں نے ایک الفاظ ان کا استعمال نہیں کیا کہ وہ جو یہاں ہو نہیں سکتا, کس نے بھیجا تھا آپ کو. تو وہ اس کے ساتھ ایک اور الفاظ تھا. تو بہرحال اینی ہاؤ تو یہ جو مس کمیونیکیشن ہے یہ اتنی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, اتنے ٹائم سے چلتی بھی آ رہی ہے, صدی تو نہیں خیر. ظاہر ہے اس میں اس وقت جو تھا سلیکشن تو ہول سول عمران ہی کرتے تھے. فیکٹ یہی ہے, مگر سلیکشن کمیٹی ہوتی تھی. تو وہ کمیونیکیشن یہی ہے کہ اگر کھلانا تھا تو بھائی وہی روک لینا تھا, ایک دن اور مزید پریکٹس ہو جاتی. مگر الٹیمیٹلی کھیلا میں میچ اور ڈیبیو میرا اگینسٹ آسٹریلیا. اور وہ سیریز پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم یوں تھی کہ ہم نے تینوں ٹیسٹ جیتے تھے, 2 ون ڈے ہم جیت چکے تھے, تیسرا ون ڈے یہاں کراچی ہونا تھا, آدھا میچ چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ بڑے فرسٹریٹڈ ہوئے تھے اس سیریز میں, خاص طور سے جو 82 والی سیریز تھی ان کا برا حال تھا. ذرا سا بارہ ملا کسی نے ایک پتھر مارا, انہوں نے کہا جی یہاں تو پتھر آ رہا ہے, انہیں آدھا میچ چھوڑا. فرسٹریٹ کر کے جو آسٹریلیا کو بھگایا گیا وہ سیریز تو خاص طور سے. اس پوری کانورسیشن میں جلال صاحب ایک بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی, اور میرے خیال سے میں تھوڑا سا ڈیویٹ اس ڈسکشن کو وہاں اس لیے کرنا چاہوں گی. آپ نے کہا ٹیم خان صاحب پوری سلیکٹ کرتے تھے, ٹیم کپتان کی ہونی چاہیے, سلیکٹر کی ہونی چاہیے, یا کوچ کی ہونی چاہیے؟ یہیں سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں آگے بڑھیں. اس وقت کے سینیریو میں تو کیونکہ عمران ہول سول تھے اور سلیکٹر تھے, مگر چلتی جسے کہتے ہیں نا وہ عمران کے. آج بھی زیادہ تر اس جونیئر لیول کے کوچ جیسے بابر اعظم وغیرہ, مگر جیسے انضمام تھا تو انضمام بھی وہی رول ادا کرتے تھے جیسے عمران خان کرتے تھے. مگر ڈسکشن جب ایک رسپانسبلٹی ایک سلیکشن کمیٹی کی ہے, اور اس کو اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ سلیکشن کمیٹی ہے, کہ مان ہی نہیں رہے تو ایک الگ بات ہے, تو ضرور ڈسکشن ہونا چاہیے. مگر الٹیمیٹ ظاہر ہے رسپانسبل جو ہے گراؤنڈ میں تو وہ کپتان ہی ہوتا ہے. اور وہ بڑا لیڈر, 2 لیڈر ہوتے ہیں اب آج کے دور میں, ایک کپتان ہوتا ہے اور ایک کوچ ہوتا ہے, ہیڈ کوچ جس سے کہتے ہیں. اس زمانے میں تو اس طرح کا رول نہیں تھا, ایک کپتان ہی لیڈر ہوتا تھا, باقی سلیکشن کمیٹی وغیرہ تھی. اس میں ایک بات اچھی تھی, جب عمران خان سلیکٹ کرتے تھے وہ اپنی ایک جو بھی اوپینین لیتے تھے اس کو ایک تو وہ ثابت بھی کرنا چاہتے تھے کہ یہ صحیح ہوا ہے, بعض دفعہ غلط بھی رہے وہ, مگر زیادہ تر صحیح رہے. اور وہ باعث نہیں تھے, مطلب وہ فیئر کرتے تھے. میں کراچی سے بلانگ کروں, انہیں اس سے مطلب نہیں تھا اس وقت, اب کا پتہ نہیں سیاسی حالات کیا ہیں, مگر یہ چیز اچھی تھی. تو اس سے فائدہ بھی ہوا, اور جب آپ زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں تو کہیں گے نقصان بھی ہوتا ہے. مگر اگر پرسنٹیج وائز آئے تو فائدہ زیادہ ہوا. تو فائنل جواب یہ ہے کہ کپتان کی ٹیم ہونی چاہیے. ابھی آپ نے مجھے ایسا گھمایا ہے نا کہ مجھے فائنل آپ کا جواب نہیں ملا. اس کا ایک جواب ہو نہیں سکتا کہ کپتان کی ہو یا کوچ. یہ ایک ریلیشن شپ ہے کوچ کی, سلیکشن کمیٹی کی اور کپتان کی. اگر سب کی ڈائریکشن ایک طرف ہے, ایک پوائنٹ پہ ہے, تو میں سوچتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور اگر ڈفرینٹ ڈائریکشن ہے تو پھر کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. اچھا جی, ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندہ خصوصی عباس شبیر اس وقت موجود ہیں راولپنڈی سے. آج راولپنڈی میں کچھ بارش بھی ہوئی ہے اور بھی کوئی اتنی اچھا بلڈ اپ نہیں رہا اس میچ کا جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا. عباس السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. عباس صاحب بارش بھی ہوئی ہے, موسم بھی ابھی ہم نے آپ کی جھلک دیکھی تو بڑا خوشگوار دکھ رہا ہے اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں, لیکن کرکٹ کے لیے خوشگوار موسم نہیں ہے. تو ساری بارش محکمہ موسمیات کچھ اپڈیٹس ہوں گی, آج ہی نمٹ گئی ہے یا آنے والے دنوں میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں پہلے 2-3 دن تو اچھے گزریں گے لیکن پھر ایکسپیکٹڈ ہے رین. لیکن گراؤنڈ کے اندر ٹیمیں جب اتریں گی تو جو دن ان کو ملیں گے اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی رزلٹ مل سکتا ہے, کیونکہ راولپنڈی کی وکٹ ہمیشہ سے رزلٹ اورینٹڈ ہے. اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ویدر ابھی تھوڑی دیر پہلے دھوپ نکلی تھی, سارا دن بارش تھی یہاں پر, رات سے ہی بارش ہلکی ہلکی یہاں پر تھی, وکٹ کو بالکل کور کیا ہوا تھا, گراؤنڈ بالکل کور ہے. اور راولپنڈی کے اندر بارش ہوتی ہے جب دھوپ نکلتی ہے تو بہت تیز ہوتی ہے, جس سے اتنا آپ کی آؤٹ فیلڈ اور گراؤنڈ آپ کا اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا. تو اگر کل ممکنہ طور پر دھوپ نکلتی ہے, اللہ کرے کہ راولپنڈی کے جو فینز ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان اور آسٹریلیا کی جو کرکٹ ہسٹورک کرکٹ کل ہونے جا رہی ہے, جس کا سب کو بڑا بےتابی سے انتظار ہے, وہ اگر دیکھیں گے تو مزہ آئے گا. پہلے 2-3 دن تو اچھا ویدر ابھی فورکاسٹ ہے, لیکن بعد میں جو منڈے سے آن ورڈز ہیں اس میں ایکسپیکٹڈ شاورز بھی ہیں. لیکن آج جو ہے ٹیم پریکٹس کر سکی بارش کی وجہ سے, اتنی مطلب اتنا امپیکٹ کیا بارش نے کہ پریکٹسز ہوئی ٹیم کی یا نہیں؟ نہیں, پریکٹسز تو دونوں ٹیموں کی آج کینسل ہو گئی تھی, صرف آن لائن ورچوئل پریس کانفرنس پہ ہی گزارا ہوا. لیکن جم سیشنز جو ہیں وہ ٹیم اپنے ہوٹل کے اندر کر رہی ہے جب سے. لیکن ایک تجسس ہے, ایک اچھا اس وقت ماحول بنا ہوا ہے راولپنڈی کے اندر. کل کے میچ کے حوالے سے تیاریاں بھی کافی مکمل ہیں. 2-3 دن ٹیموں نے یہاں پر پریکٹس بھی کی ہے. ان فارم ہمارے پلیئرز بھی لگ رہے ہیں, بڑا فیکٹر کریں گے شاہین آفریدی بھی اس وکٹ کے اوپر. لیکن حسن علی کی کمی بھی محسوس ہوگی, ساتھ رضوان, فواد اور اظہر بیٹنگ کے اندر بڑی اچھی فارم کے اندر ہیں. تو ایک اچھا مقابلہ ہوگا. دونوں ٹیموں کے کیپٹنز کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم بھی اچھی ہے, لیکن کل ٹاس امپورٹنٹ ہوگا اور وکٹ دیکھ کر جو ٹیم آپ نے سلیکٹ کرنی ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی. پہلے 3 دن فاسٹ بالرز کے لیے ہیں, پھر آفٹر آن جو ہے وہ سپن کے لیے یہ وکٹ تھوڑا سا اچھا بیہیو کرتی ہے. رزلٹ اورینٹڈ ہے سب کانٹیننٹ میں راولپنڈی کی وکٹ, تو اگر موقع ملے گا دونوں ٹیموں کو کچھ کھیلنے کا تو ایک اچھا میچ ہونے جا رہا ہے کل. تھینک یو سو مچ عباس, بہت شکریہ ٹائم. اور عباس ہمیں رپورٹ کر رہے تھے راولپنڈی سے, لائیو فوٹیجز آپ وہاں سے دیکھ رہے تھے, اور کل بھی انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے جب اس میچ کا آغاز ہو چکا ہوگا. ہوپ فلی اے گڈ ون فار پاکستان. میں ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا مارنس لیبوشائن کی, جتنا یہ لیبوشائن ایکسائٹڈ نظر آنا نا, مجھے کوئی اور آسٹریلین نظر نہیں آ رہا. خدا خیر کرے بھائی, دنیا کے ٹاپ بیٹسمین ہیں یہ ٹیسٹ کے, اور ہر تھوڑی دیر میں ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں جی آئی ایم ویری ایکسائٹڈ اینڈ آل. سو سر یہ تو ان کی ایکسائٹمنٹ. آسٹریلین ٹیم میں تو ابھی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان ٹیم کی سلیکشن ایک چیلنج بنی ہے, تھوڑا سا ہوا ہے نا بولنگ کا, تھوڑا سا ہمارا اوپننگ چل, لیکن بیٹنگ میں بھی اس وقت کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی اوپننگ کس سے کروانی ہے. شان مسعود اور عبداللہ شفیق, ان دونوں کے درمیان ایک اس وقت ایک ڈیبیٹ یا ڈسکشن چل رہی ہے آؤٹ سائڈ. اب کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے کل وہ کھیل رہا ہوگا اگینسٹ آسٹریلیا؟ دیکھیں آئیڈیلی تو کیونکہ شاہین مسعود کافی ایکسپیرینس اب ان کا ہو گیا, وہ کہ ان کا کم بیک تھا, بالکل, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کو باہر ہی نہیں جانا چاہیے تھا, مگر بہرحال واپس ٹیم میں آ گئے ہیں, اٹس اے گڈ تھنگ. تو آئیڈیلی تو وہ ان کا جو ہے ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے پلئنگ 11 میں, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, اور اب وہ جب کم بیک کرتا ہے تو زیادہ ڈٹرمنٹ ہوتا ہے, وہ پرفارمنس کرنے کو ثابت کرتا ہے کہ جی مجھے غلط نکالا گیا. یہ ایک چیز بھی بڑی کام آتی ہے ٹیم, ہنگر زیادہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم خود ایز اے کوچ کسی کو غصہ دلاتے ہیں پلیئر کو. جلال صاحب ہماری اسکرین پہ بھی اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تینوں کھلاڑی جن کا ہم ابھی ذکر, یعنی کہ 3 جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں اس وقت اوپننگ کے حوالے سے, شان مسعود ہیں, امام الحق, اینڈ وی ہیو گاٹ عبداللہ شفیق. سو اگر آپ ان کے شان مسعود کے کریئر پہ بھی نظر ڈالیں, I would say a slight underachiever but definitely the experience is there. 25 میچز انہوں نے کھیلے ہیں, 29 کی ایوریج سے شان نے رن کیے ہیں, بیسٹ از 156. اگر آپ کمپیئر کریں عبداللہ کے ساتھ, سو عبداللہ نے 2 ٹیسٹ میچز جو بنگلہ دیش والی سیریز ہوئی تھی اس میں ہی گاٹ آف ٹو اے ڈیسنٹ سٹارٹ. سو ایکسپیرینس ورسز لیک آف ایکسپیرینس یہ ڈیبیٹ ظاہر چل رہی ہے. لیکن امام الحق کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کوئی اتنا عالی شان ان کا ریکارڈ نہیں ہے. ظاہر ابھی صرف 11 ٹیسٹ میچز انہوں نے کھیلے ود اے بیسٹ آف 76, 25.52. تو سر اگر امام اور عبداللہ شفیق سے اوپننگ کروا دی جاتی ہے تو پھر تو میرے خیال سے کافی ان ایکسپیرینس ہو جائے گا یہاں پہ. دیکھیں یہ ٹف سیریز ہے, اتنے دن بعد ہو رہی ہے, آسٹریلینس کو
के लिए बेस्ट यही है कि आप अपनी बेस्ट टीम विद एक्सपीरियंस उतारें। देखिए क्रिकेट में एक्सपीरियंस एनी हाउ काउंट होता है, कितना भी आप कह लें जी वो बहुत टैलेंटेड है ये है, मगर अगर फर्स्ट चॉइस आप जाएंगे और आपका ऑप्शन मौजूद है एक्सपीरियंस का, वो चीज़ ज़रूर काउंट होगी। और वैसे यंग भी हैं, कोई ऐसे बूढ़े भी नहीं होगा अगर हम बात करें शान मसूद की, बहुत फिट है। तो मेरी ज़ाती राय में यह है, बाकी तो जाहिर है कि डिसीजन तो वहाँ टीम मैनेजमेंट लेगी। अगर मुझसे पूछा तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो है शान मसूद इज द बेस्ट चॉइस, मगर वो दोनों अपनी जगह हैं। उसका जो है इमाम का तो ज़्यादा वनडे का ही उनको कंसिडर किया जाता है, इमामुल हक को, कि वो वनडे के ज़्यादा बेहतर प्लेयर हैं। टेस्ट मैच में तो उनको इतना शायद कितने खेलेंगे, 11 टेस्ट खेल गए। तो उसमें उनकी क्या एवरेज बताई आपने? मैं जरा देख नहीं सका, वहाँ नजर नहीं आ रहा था। इंतजाम के अच्छा मिस हो गए। चले इमाम ने 11 मैचेस खेले हैं और 485 उनके रन हैं, 76 उनका बेस्ट फिगर है और 25.52 की एवरेज से वो खेलते रहे। देखिए इसमें जो एवरेज की बात है, अबव 40 या 40 इज ए गुड, शो करता है इज ए गुड प्लेयर एवरेज के हवाले से बता। और जो 25 है या 29 है या जो भी है वो अबव एवरेज नहीं है, बल्कि उनके अंडर एवरेज है, बिलो एवरेज। तो इसलिए परफॉर्मेंस वाइज यानी एवरेज वाइज स्टेट्स वाइज तो कोई भी इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं है। बिल्कुल। अब क्या करेंगे जब अब तीनों एक जैसे हैं, उनका तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो शान मसूद कम से कम एक्सपीरियंस है ये, और वो ज्यादा टेस्ट उनसे खेले मेरे ख्याल, तो वो 25 टेस्ट खेले, उनको पहला टेस्ट उन्हें खेलना चाहिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होंगे, अगर नहीं परफॉर्म करते तो डेफिनेटली आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मगर आइडियली तो यही है कि आप विद एक्सपीरियंस जाएं। इंपॉर्टेंट मैच होता है हमेशा, एक सीरीज का पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, उसको आप किसी भी सेट करता है, वो टोन सेट करता है, उसको किसी भी एंगल से आप मिस ना करें कोई चीजें, या रिस्क फैक्टर ना बढ़ाएं अपना। एक जो एक जिसे कहते हैं ना कि कन्वेंशनल टाइप जो सिलेक्शन है वो होनी चाहिए पहले मैच में। बिल्कुल। फिर उसके बाद जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि 40 प्लस एटलीस्ट एवरेज होनी चाहिए, वो तो हमारे बहुत कम लोगों की है। बाबर की और अजहर की अगर हम डाउन दी ऑर्डर आते हैं तो अजहर अली ने 91 मैचेस खेले हैं, 6721 रन हैं उनके टोटल, 302 नॉट आउट रहे हैं, वो उनकी बेस्ट फिगर है, और 42.53 की एवरेज है। दूसरी तरफ बाबर आजम की बात करते हैं तो 37 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने, 2461 रन हैं, 143 इज हिज बेस्ट, और एवरेज जो है वो 43.17 की है। So which means ये फवाद आलम इज आल्सो 40 प्लस एवरेज वाले आपके प्लेयर हैं। फवाद की तो वैसे ही मैं काफी सारी सेंचुरियां प्रेडिक्ट कर चुका हूं इस सीरीज में। आई होप इज्जत रख लें फवाद, लेकिन बहरहाल वी हैव गॉट 3 प्लेयर्स जो कि 40 की एवरेज से ऊपर जो है वो खेलते हैं। मुझे लगता है कि ये, आपको लगता है कि ये पिलर का काम करेंगे? डेफिनेटली, अब तक देखें ना, प्रूफ किया उन्होंने, जब उनका कमबैक, तो उनका कमबैक ही पता नहीं कितने साल बाद हुआ है, तो वो उसके बाद जब से आए तो उन्होंने अपने आप को सीमेंट करा, एस्टैब्लिश किया बाय परफॉर्मेंस। बहुत से लोगों की ओपिनियन को उन्होंने गलत करा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से वो तो हमारे मिडिल ऑर्डर में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तो वही है ना। बिल्कुल। और ओपन में आप देखेंगे कि अजहर का भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, अजहर का भी अपना रोल प्ले करने में, कंसिस्टेंसी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, मगर एक आध इनिंग तो अच्छी खेलता है। हम दुआ करेंगे पहली वाली अच्छी खेले हो, ताकि वो आगे उनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो उसकी बेस पे चलती रहे, बेहतर हो जाए परफॉर्मेंस। अच्छा, जब हम अपने ओपनर्स की बात कर रहे हैं, हमने शान की बात की, इमाम की बात की, अब्दुल्ला शफीक की बात की, तो फिर जब नजर जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स की तरफ, तो मतलब इतना एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए। ठीक है, एक तरफ तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, इफ आई टॉक अबाउट लबुशेन, बट ही इज इन कंप्लीट मजेदार फॉर्म, मतलब जिस तरह वो खेल रहे हैं। दूसरी तरफ डेविड वार्नर हैं जो 91 मैचेस खेल चुके हैं। वार्नर की अगर मैं बात करती हूँ, 7,584 रन टोटल, 335 नॉट आउट उनकी बेस्ट फिगर्स है, और एवरेज जो है उनकी 47.40 है। दूसरी तरफ लबुशेन की बात करते हैं तो 23 मैचेस, 2,220 रन, 215 इनका बेस्ट है, और एवरेज 56.9। पता है एक बात जो डेव वार्नर को हम हमेशा, मैं अंडर एस्टिमेट तो कभी आप कर ही नहीं सकते, ही इज़ अ वेरी अग्रेसिव प्लेयर। यानी अगर जलाल साहब टेस्ट क्रिकेट में भी ये बंदा जो है ये 72 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, यानी ना सिर्फ ही स्कोर्स बिग बट ही स्कोर्स बिग इन अ वेरी वेरी क्विक टाइम। सो ये वो बंदा है जो शुरू में ही आपका ना हौसला पस्त कर देता है, और पाकिस्तान हैज गॉट टू बी वेरी क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है
ابھی ہم بولنگ پہ بات کرتے ہیں, اب آپ جب بولنگ پہ نظر ڈالیں گے یہ اب ویک دکھنا شروع ہو رہی ہے اور آپ کو تھوڑی سی پریشانی اس میں جو ہے نا وہ ظاہر ضرور ہوگی. بٹ کمنگ بیک ٹو دس, یس بہترین دو اوپنرز لیبوشائن اینڈ ڈیو وارنر. ڈیفینیٹلی دیکھیں ابھی آپ نے بات کی اسٹرائک ریٹ کی, اب ایوریج اور نمبر آف رنس کاؤنٹ نہیں کرتے انٹل انلیس کے اس کے ساتھ کمپیئر میں اسٹرائک ریٹ سے, چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہو. بالکل ایسے ٹیسٹ کرکٹ کے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں, ون ڈے کے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں, T20 کے اپنے اسٹینڈرڈ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 60+ جو بھی اسٹرائک ریٹ ہوتا ہے ان ٹیسٹ میچز اور ایون 4 ڈے میچز کہہ لیں جو بھی, وہ ایک اچھا اسٹرائک ریٹ سمجھا جاتا ہے. تو اس سے نیچے اگر آپ کھیلنا ہے اسٹرائک ریٹ سے تو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں جو کہ ہمارے پلیئر کھیلتے ہیں. میں تو دیکھا ہے کہ 20 کے ایوریج سے بھی اسٹرائک ریٹ سے کھیلا جو کہ ٹیم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. یہ خاص طور سے ان میچز میں جب میچ کلوز آتے ہیں, یہ ون سائیڈڈ ہو جائے تو شاید یہ بات پتہ نہیں چلتی, مگر آپ کو ایک سرٹن ٹائم میں اتنے رن بنانے تاکہ دوسرے کو اپرچونیٹی دیں گے تاکہ انہیں آؤٹ کریں. ٹھیک ہے نا, تو اسٹرائک ریٹ ایون ٹیسٹ میچ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اگر آپ نے 72 کا بتایا ہے تو وہ از اے گڈ ویری گڈ اسٹرائک ریٹ. اور اسی طرح آج ماڈرن ڈیز کرکٹ کھیلی جاتی ہے. اب خالی رن بنانا ضروری نہیں ہے, ایوریج ضروری نہیں ہے, آپ کو اسٹرائک ریٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, تب آپ کنسیڈر ہوں گے ایز اے کوالٹی پلیئر. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ نمبرز کم ہے کوالٹی پلیئرس کے, ان کے یہاں زیادہ ہیں, تو انہیں ایج ہے. اگر آپ کنڈیشن کا کہیں تو ٹھیک ہے, کنڈیشن آپ کو تھوڑی بہت ملتی ہے, مگر اس کے باوجود جو میں سمجھ سکوں کہ ہم اس اپنی کنڈیشن کو کے مطابق اپنے ڈیسیشن لے نہیں پائیں گے کہ ہم دونوں طرف سے بیلنس ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہماری بیٹنگ اسٹرانگ ہے یا ہمارے اسپنر اسٹرانگ ہے یا فاسٹ بالر اسٹرانگ ہے. اب جس طرف بھی جائیں گے اس کے اگینسٹ ان کو بھی وہی ایڈوانٹیج مل رہا ہوگا. تو ہمارے لیے ہوم سیریز جسٹ ہوم سیریز ہے, سوائے کراؤڈ یا کلائمیٹ کے. باقی کنڈیشنز جو ہے نا وہ دونوں کے لیے برابر ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اسٹرانگ پوائنٹ نہیں ہے. بالکل, یعنی میں یہ سوچتی ہوں اس آپ کی بات کو آگے ایسے بڑھاتی ہوں کہ میں یہ سوچتی ہوں اگر ہم رینک ٹرنرز بنائیں گے تو ہم اس پہ خود بھی پھنس سکتے ہیں. مگر اس کا جواب میں آپ سے ابھی نہیں لوں گی بیکاز ہم جائیں گے ایک بریک پر, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کانورزیشن کو آگے بڑھائیں گے. And welcome back to Game Set Match in conversation with Jalaluddin Saab. And Jalaluddin Saab, ہم آسٹریلیا ورسز پاکستان کی تو بات کر رہے ہیں, مگر obviously کیونکہ آپ چیف سلیکٹر رہے وومن کرکٹ سیٹ اپ میں پورا, اس وقت ہماری لڑکیاں بہت اچھی پرفارمنس دے رہی ہیں. وارم اپ میچز ہوئے ہیں, نیوزی لینڈ کو ہرایا ہے, بنگلہ دیش کو ہرایا ہے, 6 کو پہلا میچ ہونا ہے انڈیا کے خلاف. سب سے پہلے تو آپ کی وہ پوچھوں میں کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ سینئرز نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. دیکھیں ایکسپیکٹیشن تو بہت اچھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو ٹاپ ٹیمز ہیں ان کا سیٹ اپ میں ہماری ٹیم بہت لو ہے, جس سے ہماری ٹیم اٹ سیلف امپروو کر سکتی ہے. جیسے کہ پریکٹس میچ جیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس سے ایک morale ہی ہائی ہوگا. اور پھر آگے چل کے جو میں 1 سال رہا, میں نے جو ایکسپیرینس کیا وہ یہ تھا کہ جی جو ہمارے اسٹرینتھ ہم اس کو چھوڑ کے دوسروں کی اسٹرینتھ کو دیکھ کے, فار ایگزامپل پاور ہٹنگ, ہمارے جو لڑکیاں ہیں 50-50 kg کی وہ پاور ہٹنگ نہیں کر سکتی, نہ ان کے لیورز بڑے ہیں, تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. اور جو وہ اس وقت نیوزی لینڈر کوچ تھا مارک کول, تو غلط ڈائریکشن میں جا رہا تھا. اور ابھی بھی یہی ہے, ہماری اسٹرینتھ ہماری اسپن بالنگ ہے, اور اس کے ساتھ اس کی فیلڈنگ پلانس اور بالنگ پلانس وہ ہم نہیں کرتے, ورنہ ہم ٹیموں کو بیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے پلان ہمارے پاس کمی ہے, پول بہت چھوٹا ہے. اب میں مثال دوں, لڑکیوں کا ایڈوانٹیج دیکھیں, سپوز میں 2-3 نام لیتا ہوں, کانت امتیاز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ارم جاوید ہیں, تو یہ وہ ہیں جو 10 سال سے کھیل رہی ہیں. کائنات تو خیر انجرڈ ہیں, وہ نہیں, میں ایک بات بتا رہا ہوں, ان کی مطلب پرفارمنس ان کی کچھ نہیں ہے, مگر اور کوئی آپشن نہیں ہے, وہ کھیلتی ہیں. پلیئر اچھی ہیں, مگر مسئلہ یہ ہے جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس کو پرفارمنس کرانی نہیں آتی, جو ہم نے اب تک دیکھا ہے. اور جو پرفارمنس گیپ ہوتے ہیں اس کو اسسٹ کر کے اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. ہم یا تو کھلاتے ہیں یا نکال دیتے ہیں. بٹ اب اچھی چیز یہ ہے جلال صاحب کہ پرائیویٹ لیول پہ جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے. ریسنٹلی اگر میں پچھلے سال جاؤں تو پچھلے سال جو ہے وہ کوئٹہ میں ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا, T20 کا وومن ٹورنامنٹ ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے ایک ٹورنامنٹ کروایا ود آسٹریلین ہائی کمیشن کے ساتھ مل کے. کتنی لڑکیاں اس سے ملی اور کتنا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا, یہ آگے جائیں گی لڑکیاں, یا پھر
کیونکہ یوزلی وومن کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ینگر ایج تک تو لڑکیاں کھیلتی رہتی ہیں, اس کے بعد گھر والے واپس بٹھا لیتے ہیں گھر پہ. تو کتنا آپ کو پوٹینشیل دیکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اب کافی اویئرنیس بھی آ گئی لڑکیوں میں اور موٹیویشن بھی بڑھ گئی جب سے نیشنل لیول پہ تھوڑا ایکسپوجر ملا ہے, اور ظاہر ہے کہ اپرچونیٹیز بھی ملی ہیں, فائنینشلی بھی تھوڑا بہتر ہوا ہے. ایک یہ پلس پوائنٹ تو ہے. جو میں نے ٹورنامنٹ کرایا تھا وہ تو بالکل انٹری لیول کا ٹورنامنٹ تھا. انیشیٹو تھا آسٹریلین ہائی کمیشن کا, مقصد یہ تھا کہ انوالو کرو, بچوں کو کھلاؤ, امپاورمنٹ آف وومنس کے حوالے سے وہ تھا. مگر اس کے علاوہ ہم نے بہت سی چیزیں کی اپنی اکیڈمی کے تھرو, جس سے آج 4 لڑکیاں اس وقت پاکستان ٹیم میں ہیں جنہوں نے بلہ پکڑنے نہیں آتا تھا, وہ 2 سال کے اندر ڈیولپ ہوئی. کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہے ویمنس کرکٹ میں, 4 نام تو بتائیں. نام لے لیں آپ, اروپ شاہ, فاطمہ ثنا, رامین شمیم, ابھی نجیہ الوی بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک پلیئر تھی, میں نام بھول رہا ہوں, فاطمہ ثنا دی ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر, نیکسٹ لیول پہ آ گئی. وہ تو وہیں سے شروع کی نا ہماری اکیڈمی سے. اس نے آگے پروسیس اس کا آگے بھی ہوتا رہا, مگر اصل چیز جو ہماری ایکسپرٹیز ہے ایز اے کوچ کہہ لیں, ایز اے کرکٹر کہہ رہے ہیں, ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن ایٹ ارلی ایج, اس کے ہم ماہر ہیں. ہم نے بہت سی لڑکیاں پلس مینس کرکٹ میں تو سینکڑوں نام ہیں جن کو ہم نے جب کوئی جانتا بھی نہیں جب کھلایا اور پھر پاکستان کھیل گئے. تو یہ کرنا ضروری ہے کہ گراس روٹس کو تھوڑا اسٹرانگ کریں, ایونٹ ہوتے رہیں. اور جو لڑکیاں 10 سال سے کھیل رہی ہیں, جیسے میں نے کائنات امتیاز کا نام لیا, ان کی پرفارمنس ایوریج وائز اسٹرائک ریٹ وائز بہت کم ہے, مگر دے آر اسکلڈ. مگر کیوں نہیں پرفارمنس کریں؟ تو اس کا مطلب کوئی نہ کہیں کمی ہے, یا تو مینجمنٹ سائڈ پہ کمی ہے. اور ہم کرتے کیا ہیں, ہمارا پروسیس نہیں ہے, اگر کوئی پرفارمنس نہیں کر رہا تو ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے, ہم یا تو نکال دیتے ہیں یا پھر کھلاتے رہتے ہیں. تو وہ چیز جو ہے نا وہ ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے. ہاں, بیچ میں ایسا ہوتا ہے, اچھی کوئی پلیئر ہے, آپ نے جب بس آئیڈینٹیفائی کر لیا شی ہیز اے ٹیلنٹ, تو اگر وہ پرفارمنس نہیں کرے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا کیوں نہیں کر رہی. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. فی الحال پول بہت چھوٹا ہے, مگر جیسے تھوڑا تھوڑا کریز بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ. مگر جو اب جب ورلڈ کپ میں جو ہے, ورلڈ کپ میں ہم تو چاہیں گے اچھی ہو, مگر یہ وقت بتائے گا. بٹ ہمیں ایکسپیکٹیشنز بھی اپنی ریئلسٹک لگانی پڑیں گی ان کے حوالے. جیسے کہ جلال صاحب خود انہوں نے اتنا کلوزلی اس پورے میٹر کو دیکھا ہے, وہ بھی کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگا رہے ہیں, تو ہمیں بھی ذرا سوچنا پڑے گا. اب ذرا ویسے کرکٹ کی کافی ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں. ہمیں پتہ چلا وی نو اباؤٹ دیٹ پاکستان کپ کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے, اور ٹیموں نے اپنے پہلے میچز بھی کھیل لیے ہیں. بہت اچھے میچز ہوئے ہیں, بہت مزیدار میچ ہوا. بلکہ کل سندھ اور ساؤتھ پنجاب کے درمیان جو میچ ہوا, پہلا ہی ایک کریکر آف اے گیم. یہ میچز متاثر ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے, لیکن 1 وکٹ سے سندھ نے جو ہے اس میں کامیابی حاصل کی تھی. they won it at the very end, 1 وکٹ سے ڈک ورتھ اینڈ لوئس سسٹم کے تحت. سو اس کی ظاہر ہے پاکستان کپ پہ بھی ہم آگے چل کے نظر ڈالے رکھیں گے. آئی نو پاکستان آسٹریلیا سیریز کی وجہ سے ذرا سا فوکس اس پہ کم ہوگا, بلکہ ہم بھی اپنے ڈسکشن کے بس کو اختتام کی جانب بھی پہنچ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی بولنگ پہ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا جی ہم بات کریں گے, اور اس پہ بھی ہم اپنے جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں, ہمارے گیسٹ ہیں جلال صاحب, ان سے ہم اس پہ اوپینین لیتے ہیں. پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے جو 2 اس وقت امپورٹنٹ بولرز ہیں جس پہ پاکستان کی فاسٹ بولنگ کا انحصار ہوگا. نیچرلی شاہین شاہ آفریدی از دیر. شاہین شاہ آفریدی کی اگر ہم بات کریں, آف کورس یس پلیڈ 21 میچز آلریڈی, 86 وکٹیں وہ حاصل کر چکے ہیں. بڑا زبردست اور یادگار سال شاہین شاہ آفریدی کا لاسٹ ایئر رہا. ظاہر ہے جی ورلڈ پلیئر آف دا ایئر, اینڈ ماشاء اللہ ہی از ناٹ ایون 22 ابھی, اور ینگسٹ یہ جو ہیں ایوارڈ لینے میں کامیاب ہوئے تھے. He has got 86 wickets. ان کا بیسٹ از 6 for 51. میں ان کی اگر ایوریج دیکھتا ہوں تو وہ بھی 23.89. ویری گڈ. یعنی شاہین آلریڈی پہنچ گیا ہے اب لیول پہ سے. کرکٹ بالنگ کا الٹا ہے, 25 کے اندر گڈ ایوریج اگر 25 کے اندر ہے, رائٹ, اور 4 وکٹس پر میچ لے رہا ہے ان 4 ڈے میچ یا ٹیسٹ میں, دیٹ از گڈ پرفارمنس. رائٹ, تو یہ ہم جج کرتے ہیں, یہ اسٹینڈرڈ ہیں جس کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ از اے کوالٹی بالر اور ناٹ. تو وہ تو شاہین شاہ آفریدی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو نمبر 1 بالر اس وقت پاکستان بلکہ دنیا میں بھی وہ ایک ٹاپ کلاس بالر میں کنسیڈر ہو رہا ہے. مگر اوور آل اسپن دیکھیں تو ہماری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ آپشن موجود نہیں ہے. تھوڑا بہت یاسر شاید ہے, وہ بھی ابھی تو میں خیال ہے ریزرو میں, تو ہمارے پاس جو آپشن بچے ہیں شاید وہ آف اسپنر نعمان علی ہے, نعمان لیفٹ آرم. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت, اور وہ بھی شاید ساتھ ہے نا, کیا نام ہے, زاہد محمود ہے ہمارے پاس جی. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ 2 اگر اسپنر لینے ہیں اگر انہوں نے, تو ایک فنگر لیں اور ایک یہ والا لیں, کیونکہ یہ آپ کو کسی بھی وقت میچ جتا سکتا ہے. اچھا پھر جلدی سے ہم کمبینیشن کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں 2 آپشنز ہوتے ہیں ٹیم کمبینیشن بنانے کے, 3 پیسر, 2 اسپنر, 6 بیٹر, یا پھر
2 स्पिनर, 2 पेसर, 6 बैटर और 1 विकेट कीपर, यानी 7 बैटर्स के साथ हम चले जाएं। हमारे पास देखें एक तो ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो आपको एज ए बॉलर भी यूज कर सकें, यानी बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो इफ्तिखार हैं तो फहीम अशरफ की जगह इफ्तिखार आए हैं। इफ्तिखार इज वेरी गुड प्लेयर फॉर द शॉर्ट फॉर्मेट, जो कि इन्होंने गलत तरीके से उसको ड्रॉप किया, जिसमें उसको शॉर्ट फॉर्मेट रहना चाहिए था उसको ड्रॉप कर दिया। अब टेस्ट मैच में जाहिर है कि उसकी वो इफेक्टिवनेस नहीं है, बॉलिंग भी वो बहुत कम करता है। तो हमें एक, जब हम बात करते हैं ऑलराउंडर की ना, तो एक फील्ड में वो 100% होना चाहिए, दूसरी फील्ड में हमारे जो ऑलराउंडर है ज़्यादातर 50-50 होते हैं, ना बॉलर पूरे ना बैट्समैन पूरे, तो वो ऑलराउंडर कंसिडर नहीं होता। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें ये होता है कि हमें अपनी टीम के अंदर से ही कोई डेवलप करना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि ऑलराउंडर के नाम पे आप 50-50 वाला लाएं। अगर एक अच्छा बैट्समैन है वो बॉलिंग कर सकता है, उसकी बॉलिंग को डेवलप किया जा सकता है। जैसे मैं यासिर शाह को एक ज़माने में जब उन्होंने 100 बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो जब वो 100 बना सकते हैं तो उनको हम डेवलप कर सकते हैं एज ए ऑलराउंडर। बॉलिंग तो तस्वीरें आई है ना प्रैक्टिस की, उसमें शाहीन शाह अफरीदी बड़ा बैटिंग करते हुए दिखे। नहीं, शाहीन शाह अफरीदी का पोटेंशियल तो हमने यही है। इसी तरह होता है, जब वसीम अकरम भी शुरू में थे तो उनको डेवलप भी किया गया ना, तो एक हद तक लेट ऑर्डर के ऑलराउंडर बन गए थे। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये प्लानिंग होती है कि आप अगर आपको एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं मिल रहा, जिसे हम फुल ऑलराउंडर कहते हैं, तो आप टीम के अंदर से आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बना सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम बॉलिंग एंड बैटिंग पे जाएंगे, ऑलराउंडर तो है ही कोई नहीं, तो इसलिए आपको एक डिसएडवांटेज है। मोहम्मद वसीम जूनियर भी एक ऑप्शन है, बिकॉज़ जिस वक्त जो है ऑल आर देखें शॉर्ट फॉर्मेट के अभी हैं। यस, अब आप अगर उन्हें खिलाते हैं तो दैट इज गैम्बल, राइट, और रिस्क लेना इस वक्त मेरे हिसाब से इस सीरीज में और वो भी पहले टेस्ट में सही नहीं है। तो आपने मुझे रिस्क लेना फाइनल कॉम्बिनेशन तो बताया, रिस्क लेना चाहिए। तो अभी तो जो नजर आ रहा है वो तो शाहीन शाह अफरीदी इसमें होंगे और वो है अपने नसीम शाह होंगे। जब नसीम शाह में की भी बात ले ले, एक वक्त में वो हाईली टैलेंटेड होते थे और अचानक उनको ड्रॉप कर दिया गया। ये क्या है? ये दैट इज रॉन्ग। मतलब इसका मतलब आपको समझ ही नहीं आएगी प्लेयर में कुछ है नहीं, जब इतना टैलेंट तो पहले गलती की थी या फिर बाद में गलती की। तो ये चीज को रिमूव करना है। लेकिन एक चीज जो अब काफी हद तक नजर आ रही है वो ये कि शायद वसीम जूनियर को कल डेब्यू करवाया जा सकता है। सो पाकिस्तान को जो मेन स्ट्राइक पेस बॉलिंग होगी, जो कि रावलपिंडी के ग्राउंड में बात भी की जा रही है, मदद मिलती है शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एंड वसीम जूनियर। एंड मैं मजीद बात नहीं करना चाह रहा इस पर, मुझे डर लग रहा है कुछ। स्पिनर में देखिए आपके पास वो आप 2 स्पिनर्स खिलाएंगे, आप जाहिद महमूद को नहीं खिलाएंगे, मुझे ये लगता है। ये मेरे ख्याल गलती करेंगे। एक फिंगर स्पिनर एक होना चाहिए और जो 3 फास्ट बॉलर के यही है इस वक्त बनते हैं। हमारे पास ऑप्शन ही है। अगर आप 2 फास्ट बॉलर से जाएंगे ना, बिल्कुल, तो फिर आपका बॉलिंग करना मुश्किल हो जाएगी। एब्सोल्युटली, आपको मजबूरन या 5 बॉलर से तो खेलना पड़ेगा। उमूमन टेस्ट मैच वैसे 4 बॉलर से खेला जाता है, मगर जब आपके पास ऑप्शन इतने अच्छे नहीं है तो आपको एक ऐसा बॉलर बीच में डालना है जो आपको रेस्ट करा सके दूसरे बॉलरों को। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मगर मैं ये कहूंगा कि जाहिद को खेलना चाहिए। जाहिद को खेलना चाहिए, जलालुद्दीन साहब का कहना है। फिंगर क्रॉस्ड, आई होप के इसी तरह हो, एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखे। कल शुरू होना है मैच, बट थैंक यू जलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच के सेट पे आने के लिए, और आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।